بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے اللہ کے رنگ کی۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ صبغت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اور اس رنگ سے اچھا، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین حضرات، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، مخاطبت کر رہا ہے یہود اور نصارہ سے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یہودیوں کے یہاں یہ کہ جو یہودیت میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، اور وہ غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو گیا اور وہ اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے گناہ دھل گئے۔ اس کے بعد یہی کام، یہی عمل آگے بڑھا، اور یہ نصرانی یعنی ہمارے جو مسیح علیہ السلام کو ماننے والے مسیحی، انہوں نے بھی بچے کی پیدائش کے بعد یا کوئی کنورٹ ہوا اور اس نے عیسائیت اختیار کی، بچہ پیدا ہوا تو بچے کو رنگین پانی میں نہلایا گیا، اسے وہ استباغ کہتے ہیں، یعنی بپتسمہ، جسے ہم کہتے ہیں بیپٹائز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو پانی، رنگین پانی اور یہ غسل کا پانی، یہ تو اتر جاتا ہے، لیکن جو اصل پانی ہوتا ہے، جو اصل رنگ ہوتا ہے، وہ اختیار آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کا اختیار کر کے اللہ کا رنگ اختیار کیا جا سکتا ہے، اللہ کا رنگ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ کے دعووں کی تردید ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں اس حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کیا صفات الہی کی خصوصیات کا مظہر ایک انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہو؟ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اپنے اصحاب کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان پر اللہ کا رنگ کیسے غالب آیا، ان پر اللہ کا رنگ کیسے چڑھا؟ خواتین و حضرات، تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، پھر اگلی آیت انشاءاللہ اگر وقت ہمیں ملا تو ہم اگلی آیت پہ بات کریں گے کہ یہ اللہ کے نام پہ تم اور ہم کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، اور تم جھگڑا خاص طور پہ ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو رب تمہارا ہے وہی ہمارا ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ تمہارا خدا جو ہے وہ قومی اور نسلی خدا ہے، ہمارا خدا ایسا نہیں، ہمارا اللہ ایسا نہیں، ہمارا رب ایسا نہیں۔ یہاں کیا مکالمہ ہو رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تشریح اس کی معلوم کریں گے، تفسیر معلوم کریں گے اپنے عہد کے نمائندہ علماء سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین ہے۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہیں، میں کیا تعارف میں آپ کے کچھ کلمات ادا کروں۔ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کا گہرا ادراک، گہرا شعور، اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ملک کا ایک اور ممتاز نام، محبوب نام، مقبول نام، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیات 138 اور 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات 138 139 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں رکھوں میں پہلا سوال اس آیت کے تعلق سے، اللہ کے رنگ کے حوالے سے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ 3 آپشنز، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خواتین حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے 009-221-343-00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، فرمائیے اس آیت کے تعلق سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، یہ صبغۃ اللہ جو ہم آیات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں ملت کی بات ہو رہی تھی، یہاں صبغت کی بات ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو قرآن مجید کی تمام ہی آیات انتہائی باکمال ہیں، اور اس پر جتنا غور کیا جائے نت نئی حکمتیں اس کے اندر سے ملتی ہیں، لیکن آج جس تلاوت کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی حکمت سے بھری ہوئی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو معنی پیش کیے، میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے جو کچھ علماء سے اور نیک لوگوں کی صحبت سے سیکھا، میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس بات کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش بھی کریں۔ عربی زبان میں رنگ کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو معروف ترین ہیں۔ ایک لفظ ہے لون، جو کسی بھی کالے، پیلے، نیلے، سرخ، سفید رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک لفظ ہے صبغہ، اور صبغہ در حقیقت رنگ کے رچاؤ کو کہا جاتا ہے، اور اس رچاؤ کی جو کیفیت ہے وہ ان ظاہری رنگوں کی صورت میں بھی دکھائی دیتی ہے جو کسی چیز پر پڑے اور اس پر اثر چھوڑ جائے،
اور اپنے وسیع دائرے میں بھی کہ جس میں خوشی اور غم بھی شامل ہے اور جس میں مختلف قسم کی اخلاقی صورتیں بھی شامل ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ اللہ رب العزت کی صفات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کے اعتبار سے، اس کے تعارف کے اعتبار سے انتہائی شاندار بھی ہے اور بالکل درست بھی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنی پوری کائنات میں جو رنگ پھیلائے ہوئے ہیں اور جو بکھرائے ہوئے ہیں اس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو گویا اس رنگوں کا پہلا دائرہ جو ہے وہ کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اس پہ غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی صفات ہر مقام پر ہمیں جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں۔ وہ پھول کی پتی سے لے کر کہکشاؤں کے رنگوں تک وہ دکھائی دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ کانٹوں اور خار کے اندر بھی اللہ رب العزت کی وہ قدرتیں اور وہ جمال کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں جس میں بظاہر انسانوں کو رعنائیاں دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایک تو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب بھی انسان غور کرے گا تو اسے یقیناً اللہ کے یہ والے رنگ دکھائی دیں گے، جن میں سے ایک آدھ کا ذکر میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے باقی لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں تو اللہ کی کائنات میں جمال اور حسن ہر جگہ پر اور ہر مقام پر دکھائی دیتا ہے، اور اس جمال اور حسن کو قائم کرنے کے لیے یا اس کی انتہائی بہترین شکل کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پاکیزگی کا تصور ہر حسن میں اور ہر جمال میں رکھا۔ یہ دو چیزیں جو کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، پاکیزگی اور حسن و جمال، اس کو اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو یقیناً اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی اس کے لیے بھی باعث برکت بنے گی، اور جس جگہ پر جن لوگوں کے درمیان جس معاشرے میں رہے گا وہاں پر بھی یہ طہارت اور پاکیزگی خود بخود جو ہے وہ اس کا اثر دکھائی دینے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کی کرنوں کے ذمے یہی کام لگایا، ہواؤں کی موجوں کے ذمے یہی کام لگایا، اور پانی کے قطروں کے ذمے یہی کام لگایا کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی گند نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، فوراً صاف کر کے، خشک کر کے اسے بالکل پاکیزہ بنا دو، اور اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرو کہ میرے جاننے والے، میرے دیکھنے والے، میرے ماننے والے، وہ میرے بندے جو ہیں وہ اس سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ اس کا رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہزارہ رنگ ہیں، لیکن ایک رنگ اور ہمیں دکھائی دیتا ہے جو محض ایک برکت اور مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بنا رکھی ہیں وہ سب کے سب اپنے حجم کے اعتبار سے مختلف ہیں، اپنی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ پتھر ہو، لوہا ہو، پانی ہو، ہوا ہو، سورج کی روشنی ہو، یہ تمام مختلف چیزیں ہیں، لیکن سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تصادم نہیں کر رہی بلکہ تعاون کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے نظام کو اس کے حکم کے مطابق آگے بڑھانے میں اور اس کو زندگی عطا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ رنگ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے تعارف کے دوران بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں، کیا انسان بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی یقیناً کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی مشابہت انسان اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس جیسی اور اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی رب نے، اسی رب کائنات نے ہمیں اپنے اخلاقی کیفیات کو اور جو صفات کو بتا کے بتایا کہ تم بھی ان میں سے کچھ روشنیاں حاصل کر کے اپنے آپ کو سنوار سکتے ہو۔ مثلا اللہ رب العزت رحیم ہے، اور اس نے اپنے لیے الرحیم کا لفظ منتخب کیا۔ یہ اس کا ایک رنگ ہے کہ وہ رحم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مومنین کے لیے رؤوف بنایا اور رحیم بنایا۔ گویا کہ سکھایا گیا کہ اے نبی، آپ میرے اس رنگ کو اپنے اندر بسائیں اور پھر اپنی امت اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے اندر اس رنگ کو رچانے اور بسانے کی کوشش کریں، گویا کہ سب کے لیے رحمت کا ایک مظہر بننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کا کام کرتا ہے، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے پردہ پوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ لوگو تم بھی
دوسروں کے عیب کو، دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے کی کوشش کرو، یہ اللہ کا رنگ ہے. اگر تم نے اس کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے تمہیں نوازے گا. رسول رحمت کا فرمان کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپانے والا ہے. اسی صورت میں معافی ہے، وہ اس کا غفور ہونا ہے، اس کا غفار ہونا ہے، اس کا عفو ہونا ہے. یہ سب صفات ہیں اور یہ رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں وہ دکھانا چاہتا ہے. ایک تیسری بات اگر آپ کی اجازت ہو، آپ نے خوبصورت طریقے سے لفظ استعمال کیا ملت. تو رنگ کا کچھ لوگوں نے معنی ملت بھی لیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جس دین کو، جس شریعت کو پسند کیا اور اس کی بنیاد پر جس ملت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک رنگ ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، اس کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کے رنگ کی نمائندگی کرتا ہے. اور اس رنگ کو تم نے اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی گفتار میں اور اپنی پہچان میں اس کو حصہ دینا ہے، تاکہ دور سے پہچانے جاؤ کہ یہ مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ کے رنگ کی ایک معمولی سی جھلک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وگرنہ اس کے رنگ نہ ختم ہونے والے ہیں اور نہ کبھی بیان ختم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رنگ نہ ختم ہونے والے ہیں اور محدود وقت میں کس طرح بیان کر سکیں گے ہم. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں، اللہ کے رنگ اور اللہ کا رنگ اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے، ذرا سے یہ آپ فرمائیے کہ اس آیت کا جو زمانہ نزول ہے اس میں مخاطبت کس سے ہو رہی ہے اور اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، پھر ہم اس کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اگر آپ ان آیات کا تسلسل دیکھیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے واقعات سامنے اٹھ کے آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت جو اقوام تھی ان میں خاص طور پہ جو دو ملت ابراہیمی کے اندر داخل قومیں تھیں، یہود و نصارہ، ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے یہ ہم میں سے آئیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت دوسری قوم میں یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کی تو ایک بہت بڑا حجاب جو ہے ان کے آڑے آ گیا، اور وہ مختلف قسم کی جو ان کے ہاں رسومات تھیں یا ان کے ہاں دین کی تعبیرات تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اس کو آڑ بناتے ہوئے کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کبھی اس چیز کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو آڑ بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائحہ ہوئی تعلیم کو قبول کرنے کے اندر پس و پیش سے کام لیا اور مختلف چیزیں رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے پچھلے 1-1.5 رکوع سے جو چلا آ رہا ہے، وہ یہی اسلوب ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان انبیاء کی جو دعوت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ لے لیں تو وہ تو اللہ کی طرف بلانا تھی. اس آیت کی بعد والی آیت میں بھی یہی بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو جو وصیت کی اس کے اندر بھی یہی ذکر آ رہا ہے. تو یہ مخاطبت ان اقوام سے تھی اور ان کو یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اللہ کا جو رنگ ہے، یعنی اللہ کا رنگ تو وہ رنگ ہے جو سارے انبیاء جس کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے اور وہ بلاتے رہے، اور تمہارے آباء اور اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اسی رنگ کی طرف بلاتے رہے. تو اس رنگ کا جو مخاطبت کر کے یہاں پر ان اقوام کو خطاب کیا گیا کہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس دعوت کو لے کر آئے ہیں یہ اللہ کے رنگ کی دعوت ہے، یہ اللہ کے رنگ ہی کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو تمہارے لیے کیا چیز آڑ بن رہی ہے یا کیا چیز تمہیں حجاب بن کر تمہیں اس دعوت قبول کرنے سے روکتی ہے. یہاں پر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں صبغت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فطرت اللہ کا لفظ استعمال ہوا، سنت اللہ کا لفظ استعمال ہوا. تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ صبغت اللہ سے مراد فطرت اللہ بھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی کہ ایک ایسے دین کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے لیے ہو جانا، اللہ کو ماننا. بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دوسرا نقطہ اس لفظ کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی. ایک تو یہ کہ جب بھی کسی دین کے اندر کچھ عبادت کے انداز اور کچھ چیزیں نازل کی جاتی ہیں، ایک ان کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک ان کی روح ہوتی ہے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مدت گزرنے لگتی ہے تو وہ ظاہری صورت پہ آ جاتے ہیں، جس کے لیے علامہ اقبال نے بڑا مشہور لفظ رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی والی کیفیت کہی. رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی.
تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں بظاہر جو کہ تعلیمات میں داخل ہیں لیکن اندر نہیں اتر رہی. تو آپ اگر کسی کو پاکی کی تعلیم دینے کے لیے غسل کرا رہے ہیں یا کسی کی پیدائش کے وقت اس کو رنگین پانی میں ڈبو رہے ہیں یا رنگین پانی سے اس کو جب وہ تبدیل کر مذہب کر رہا ہے یہ کام کرا رہے ہیں, یہ صورتاً تو ہو سکتا ہے تمہارے دین کے مطابق ہو لیکن اس کے اندر سے صبغت اللہ والی کیفیت جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی رچاؤ والی کیفیت وہ نکل چکی ہے. تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اصل توجہ تمہاری اس چیز پہ ہونے چاہیے کہ خدا کا رنگ اصل کیا ہے ان ظاہری رسومات سے ہٹ کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہترین نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اصل رچاؤ ہونا چاہیے, جو دین کا تقاضا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے وہ نکل گئی. وہ جو چیز نکلی وہ سب سے بڑی بات, کیا توحید خالص نہیں ہے؟ جی بالکل, چونکہ اصل میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جو میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ صبغت اللہ سے مراد فطرت ہے, ٹھیک, اور قرآن کریم میں جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اپنے آپ کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لو, اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ توحید یا اللہ کی طرف خالصتاً متوجہ ہونا یہ فطرت اللہ ہے, یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس میں جمال ہی جمال ہے, جمال ہی جمال ہے, اور یہ وہ فطرت ہے جو صبغت اللہ ہے. تو اگر آپ توحید چھوڑتے ہیں, چاہے آپ توحید ظاہری طور پہ شرک کے اندر مبتلا ہو کے چھوڑیں, یعنی شرک آپ کا شرک جلی ہو, شرک ظاہری ہو یا شرک خفی ہو. شرک خفی کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں, غیر اللہ کو ماننا, اور ایک صورت شرک خفی کی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی تعلیم اترے, آپ پر حق واضح ہو اور اس کے باوجود آپ ماننے سے انکار کریں. تو اس میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ ایک تو یہ کہ اصل روح پر عمل مقصود ہے, اور دوسرا یہ کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی حتمی طور پر, قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم. تو جب ایسی چیز واضح ہو چکی ہے تو پھر تمہیں صبغت اللہ اپنانا چاہیے, اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہی اللہ کا رنگ ہے اور یہ حق ہے. تم اس کے اندر دوسری طرف جو جا رہے ہو, دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہو. یہ ارشاد فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے زیادہ اچھا کون رنگ کرنے والا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو تلقین ہے, اور وہ جو خاص لون کا اور صبغت کا فرق ڈاکٹر صاحب نے واضح فرمایا, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص رچاؤ, ایک انسان جب کسی تہذیب میں پل بڑھ کے آتا ہے, آپ دو جملے اس کے سن کر کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کسی خاص تہذیب کا پلا بڑا لگتا ہے. یہ وہ چیز مانگی ہے کہ اس کے اٹھنے میں, بیٹھنے میں, جھکنے میں, ہر چیز میں اللہ سے تعلق, ابدیت نظر آئے. سر اٹھنے میں, بیٹھنے میں, عادات میں, خصائل کے ساتھ ساتھ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اللہ کا رنگ ہے, اللہ کا رنگ ہے. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عادات سے, اطوار سے, ہر چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے علاوہ سارے رنگ ہیں. صورت انہوں نے یہ بنا رکھی ہے مگر سارے رنگ اللہ کے علاوہ ہیں. ان کے اندر کبر بھی ہوتا ہے, ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت یہ جانتے ہوئے کہ حق ہے نہیں ہوتی. پھر وہ اپنے انبیاء پر جو تنقیدیں کیا کرتے تھے وہی نبی پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت ان کے سامنے رکھ کے ان کو دکھائی کہ اللہ سے بڑھ کر رنگ کوئی رنگ نہیں ہے, اور تمہیں یہ بات واضح ہے, اور تم اپنی ان رسومات کو لے کر جو چلے آ رہے ہو یا وہ چیزیں کرتے ہو. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے آپ کو مذاہب عالم دوسرے ملیں گے, چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا دوسرے مذاہب ہوں, ان کے اندر بہت ساری رسومات پہ بہت زیادہ توجہ ہے, اور ان کے اوپر ان چیزوں کی ظاہری شکل و صورت پہ توجہ ہے. لیکن اگر آپ جا کے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر للہیت اور اللہ سے تعلق گویا کہ غائب ہوتا جا رہا ہے. ہماری بھی جو ظاہری صورتیں ایسی بنتی جا رہی ہیں, مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آتی جا رہی ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لوگوں کو کہ عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے سارے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں للہیت کہاں ہے. اگر للہیت نماز پڑھنے میں ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی تو للہیت چاہیے. اگر للہیت عمرہ کرنے میں ہے تو سچ بولنے میں بھی تو للہیت ہے. اور اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنے میں ہے تو دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانے میں بھی تو للہیت ہے. تو للہیت یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے مانگی ہے. اور آپ کی میں عرض کروں کہ احادیث اور ان کی روشنی میں آپ جب جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دین کی بات سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں 5 وقت کی. وہ قسم کھا کے جاتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. جب وہ واپس لوٹتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. وجہ کیا تھی؟ حالانکہ عبادات میں آپ دیکھیں تو شاید وہ آج کے دور کے بہت سارے لوگوں سے کم عبادت کر پائے ہوں, لیکن وجہ کیا تھی کہ یہ وہ اللہ کا رنگ تھا جو اس شخص پہ چڑھ گیا تھا. کہ جب اس نے پوچھ لیا کہ میرا نبی مجھے کیا کہہ رہا ہے, اگر یہ کام کرنا ہے تو بس
اب میری زندگی کا جو جسے کہتے ہیں جینے کا مقصد، میرا مطمع نظر اور مقصد میری حیات زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بالکل اقبال فرما رہے ہیں یہ وہ رنگ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ وہ رنگ ہے جو اللہ چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں. دیگر معبودوں کا رنگ اگر ساتھ ہو، چڑھا ہوا ہو، اس کی موجودگی میں اللہ کا رنگ کبھی نہیں چڑھ سکتا. اسی لیے لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کلمے پر ذرا گفتگو آپ فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا حقیقی رنگ خود پر نافذ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ اس کا لا الہ الا اللہ کا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو زندگی یہ بھی انسان کے لیے عذاب ہے، اور موت کے بعد تو پھر ایک مستقل عذاب اور نہ ختم ہونے والا عذاب اس پہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو تو حیوانات نے بھی پہچان لیا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق نے پہچان لیا ہے. اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی، گویا کہ اسے اس کائنات کے سب سے بڑے راز اور اس کی حکمت کا پتہ چل گیا. اور جس کو یہ بات پتہ چل گئی تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے. اس وجہ سے ہم جب کہتے ہیں، ابھی مفتی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہر قسم کے شرک سے انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو تب کہیں جا کر وہ لا الہ الا اللہ کے منصب پہ فائز ہوتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کی ایک ہلکی سی بات یہ بھی بتائی کہ جو شخص ریاکاری کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہی کا ایک انداز ہے کہ بظاہر وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن کسی دوسرے کی خوشی کو بھی اس نے شامل کر دیا، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اسے قبول نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے جو آپ نے بات کہی لا الہ، یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو نفی کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور الا اللہ یہ دوسرا مقام ہے جسے اس بات کا مقام کہا جاتا ہے. اور دنیا بھر کے تمام اللہ کے ولیوں نے نبیوں کی اسی بات کو آگے پہنچایا کہ تم پہلے نفی کرو، یعنی ہر قسم کے خدا کی اور ہر قسم کے الہ کی اور ہر قسم کے معبود کی نفی کرو. اس کے بعد کہیں جا کر تمہارے اس دل کی زمین پر الا اللہ کا بیج جو ہے وہ بارآور ہو سکتا ہے. اگر تمہاری زمین میں یا تمہارے دل کی زمین میں بے شمار خداؤں کی محبتیں موجود ہوں اور اس میں تم اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کا کوئی نہ کوئی پودا لگانے کی کوشش کرو گے تو کسی صورت میں بھی اس کا ثمر نہیں پا سکو گے. اور اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جس دل میں مختلف قسم کے صنم آباد ہوں وہاں اللہ تعالیٰ جلوہ گر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی باغیرت ہستی ہے. وہ اپنی عبادت میں کسی کو معمولی سا بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتا. اسی وجہ سے تو کہا کہ شرک نہ کرو گے تو بڑے بڑے گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے شرک کیا تو پھر بہت بڑی بڑی کی جانے والی نیکی وہ بھی سب کے سب غارت ہو جائیں گی. اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ میں اللہ نور السماوات والارض انتہائی شاندار قسم کا رنگ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اسی نور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ صرف منسوب کیا گیا بلکہ جس پیغام کو وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پیغام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہہ دیا، اور جس راستے پہ لے جانے والے اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہہ دیا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ نبی جو ہیں یہ لوگوں کو اندھیروں سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف یعنی اللہ کی طرف لے کے آنے والے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے جو آیت پڑھی اس کا آخری لفظ جو تھا بڑا خوبصورت اور اس کے معنی کو مکمل کرتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. وہ ملت جس کا ذکر مفتی صاحب نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا اور مفسرین نے بھی کیا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رنگ ہمیں شریعت اور دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہم تو بس اسی کو اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کی عبادت نہ کریں تو پھر کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے والی. یہ رنگ اللہ تعالی کی بندگی کیے بغیر حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا. جو آپ نے بات فرمائی کہ آیت ختم ہو رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
تو عبادت. ڈاکٹر صاحب کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں انہیں لے لوں پہلے، اس کے بعد ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کہ میں کال لوں، ایک بات جو میرے ذہن میں آئی تھی میں بھول نہیں جاؤں. پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ والا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اہل اللہ میں سے ہے. میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی رکھوں گا واپس آنے کے بعد کہ یہ اللہ کا رنگ ہم پر کیسے چڑھ سکتا ہے، اور کیا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیے بغیر ہمیں یہ رنگ حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ہم آپ دونوں حضرات سے معلوم کریں گے. کچھ کالرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر شکیل بھائی بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر میرا سوال یہ تھا کہ بہت ہی خوبصورت ایک تو موضوع ہے اور بہت ہی خوبصورت بات کی جا رہی ہے، تو کیا میرا سوال ہے کیا سنت پر عمل کیے بغیر اللہ کا رنگ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیے بغیر کبھی اللہ کو پایا ہی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. بہت اہم سوال، میں چاہوں گا اس پر تفصیل سے بات ہو، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کالرز مزید ہیں، انہیں بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اعجاز بول رہا ہوں کراچی سے. جناب والا اعجاز صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا کرم. کیا سوال؟ بس پہلی تو عرض ہے کہ گزارش ہے کہ میری والدہ جو ہیں ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور شفا کاملہ دے. ہم سب کی دعائیں ہیں آپ کی والدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. جی جی. اور یہ آیت میرا خیال یہ پڑھی ہے، میں سن نہیں سکا. یہ آیت نمبر 137 سے جی بالکل یہی آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا رنگ دیکھیں، اللہ کا رنگ تو ہم نے ابھی تک اپنایا نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی صفات ہیں 98 اور ایک اس کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات جو اللہ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ذاتی نام کے صفات ہیں وہی اللہ کا رنگ ہے، وہی اللہ کا رنگ ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سوری ذرا سے طول اختیار کرنے کی گفتگو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آج یہ جو ہمارے ملک کے اندر مختلف مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور مختلف اور قسم کے، کیا ہم کس اسکول آف تھاٹ میں جائیں؟ ہم کون سے اللہ کے رنگ کو اختیار کریں؟ تو یہ کس نے کہا؟ پہلی بات میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہم سے کہ ہم یہ جو مسالک امت واحدہ ہیں، مسلمان امت واحدہ ہیں. جی ہمارا تو ہمارا دین، ہمارا مطلب تو اسلام ہے صرف. نہیں آپ کا سوال اعجاز صاحب بہت اچھا، بہت بڑا، لیکن آپ نے اللہ کا رنگ، دین کی بات کرتے کرتے آپ مسالک میں کیوں آ گئے؟ میں یہ نہیں چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں امت واحدہ، امت مسلمہ جو ہے وہ امت واحدہ ہے. بس ہم ایک امت ہیں، ایک امت بس، اور کوئی الہی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا، بس یہ کافی ہے. یہ کیا ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا سنی، حنفی، شافعی، حنابلہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو آگے کی چیزیں ہیں نا. اصل چیز تو واقعی جو آپ نے بات فرمایا، لیکن آپ کے سوال میں سے ایک سوال یہ مجھے ملا کہ کیا صفات الہی وہی اللہ کا رنگ ہے یا صفات الہی کے علاوہ کوئی کسی اور طریقے سے بھی اللہ کا رنگ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے آغاز میں گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی تھی. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو سوال آیا تھا پہلا کہ کیا سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیے بغیر، آپ کی پیروی کیے بغیر، کیا کسی انسان پر، کسی مسلمان پر اللہ کا رنگ غالب آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. اس وجہ سے غالب نہیں آ سکتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رنگ کے لیے جس نمونہ زندگی والے رسول کو منتخب کیا، جو شخص ان کے راستے کو چھوڑتا ہے تو در حقیقت وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا رنگ غالباً کوئی بہت اچھا رنگ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ عقل رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، میں اس سے زیادہ حکمت اور دانائی رکھتا ہوں، اور میں اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو منتخب کیا، تو اپنے اپنے زمانے میں وہ اپنا اپنا کام کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور سب سے آخر میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدر دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا کہ اب جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اسی صدر دروازے کے ذریعے سے ہی آ سکتا ہے، باقی چھوٹے موٹے دروازے وہ اسی دروازے کی طرف آنے کے راستے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ رنگ چڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وقت نہیں دیتا، ان کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا، ان کے طریقوں کو جو ہے وہ اپنے لیے قابل تقلید نہیں سمجھتا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی باتوں کو پسند نہیں کر رہا، اور اللہ نے تو کھل کر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا رسول جو ہے یہ تو اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی اور ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى، سبھی جانتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ایک ایک بات اللہ کی مرضی سے کہی ہے تو اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے بہتر کلام اللہ کا اور سب سے اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی کو میں نے ابھی سوال بھی ایک صاحب نے کیا کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین صحبت وہ قرآن مجید ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کر کے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ وہ رہتا ہے اور رسول کی فرامین کے ساتھ رہتا ہے وہ صحبت رسول میں رہتا ہے، اس وجہ سے یہ سب سے بہتر صحبت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور جو معبود حقیقی کی طرف رخ کر لیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، تو اسے اپنا سر کہیں اور جھکانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مفتی صاحب، یہ جو اگلا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا صفات الہی جتنی ہیں ان کا رنگ اپنے پر غالب رکھنا اس سے صبغت اللہ کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک ان کے جو سوال کے اندر ایک بات یہ تھی کہ جو اللہ کے اسما ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام صفاتی ہیں اور ایک ذاتی نام ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے یہ جو اسما ہیں یہ اس کی ساری صفات کا احاطہ نہیں کرتے۔ یہ تو جو انسان کو سمجھ میں آنے والی صفات ہیں اس کے اسما انسان کو بیان کیے گئے، ورنہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات انسان کی عقل کی حدود سے ماورا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے کچھ جو نام اس کی صفاتی ہیں، کچھ نام تو ایسے جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ انسان میں نہیں آ سکتے۔ تو جس طرح اس کا اور اس کی حاکمیت کا معاملہ ہے، اس کی خالق ہونے کا معاملہ ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان سے اللہ نے مطلوب رکھی ہیں۔ حسن اخلاق کا معاملہ ہے، اچھی روش کا معاملہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی شامل ہیں، وہ چیز مانگی گئی ہے۔ اور جو کچھ بھی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، وہ رنگ مانگا گیا ہے جس کے اندر خیر خواہی، اچھائی کرنا، نرمی سے کام لینا، مغفرت کی، اور یہ ساری وہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود مہلت دیتا ہے، اس کا نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور جتنی بھی اس کی ایسی صفات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اعلیٰ صفات ہیں، وہ ساری کی سارے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مانگی۔ اور جو ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو وہ صفات جو ہیں وہ تو اپنے اعلیٰ اور اتم درجے پر ہیں، لیکن اس کا ایک پرتو، اس کی ایک جھلک انسان کے اندر جو کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور یہ اس سے خدا کا بجا مطالبہ ہے۔ ساری مخلوقات میں جب اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، افضل مقرر کیا، تو خدا کی صفات کا رنگ اور اس کی جھلک اس کے اندر ضرور نظر آنی چاہیے۔ صرف خلیفہ ہی مفتی صاحب مقرر نہیں کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ خلق الآدم، کیا ہے وہ اعلیٰ صورت ہی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف بنایا مخلوقات میں، ایک جگہ فرمایا کہ اس کو خلیفہ۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک اعلیٰ مخلوق بنا کر اپنا خلیفہ مقرر کر کے اپنی وہ صفات اس کے اندر چاہتا ہے کہ وہ یہ کرے، اور اللہ کی خلافت کو یہ صحیح معنوں صفات میں اللہ تعالیٰ انسان میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ بالکل۔ میں مفتی صاحب یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، ہم آپ سے سیکھیں، آپ ہمیں تعلیم کریں یہ بات کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی کہ خلق آدم اللہ آدم علی صورت ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بعض جگہ وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ید کا لفظ استعمال ہوا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو، چونکہ قرآن کریم تو ہر شخص کے لیے آیا ہے، سمجھانے کی غرض سے یہ بات رکھی گئی ہے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے، کوئی شکل ہے اس کی، اور اس شکل پہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی اس کی کاپی کی یا نقل کی صورت میں بنایا گیا، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی جو ذات باری تعالیٰ ہے، جس طرح کی وہ صفت رحمان، رحیم اور دیگر صفات
عالیہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے جو پہلے فرد کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو ان صفات کے رنگ اور اس کی جھلک کے ساتھ پیدا کیا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا افضل بنا کر ملائکہ تک کو کہہ دیا کہ ان کو سجدہ کرو، مسجود ملائکہ بنایا، اور فرشتوں تک سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کوئی شکل صورت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان حدود اور قیود کا جسمانی پابند ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو صفات اور اس کی ذات کا ایک شباہت ہمیں سن کر سمجھ میں آتی ہے. اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے عالی صفات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے سب سے بڑے فرد کو، اسی وجہ سے ہمارے استاد ایک بڑی اہم بات ہمیں بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں انسان کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے. مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ پہلا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ صفات کے ساتھ اور اپنے رنگ اور اپنی صفات کی جھلک کے ساتھ پیدا فرمایا. دوسری بعض اقوام جن کے تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء ہے، ان کے نقطہ نظر کے لحاظ سے انسان کا جو پہلا فرد ہے وہ تو بہت ہی ارذل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ پیدا فرما کر نبوت تک سے، اپنی خلافت سے، اپنے نبی ہونے سے سرفراز فرمایا. یہ مراد ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتی. تو اس سے خدا نخواستہ کوئی جسمانی تشبیہ یا کوئی ایسی تشبیہ مراد نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ بہت سے اٹھتے ہیں سوالات، لیکن میں انشاءاللہ ابھی کچھ کالرز ہیں ان کو لینے کے بعد پھر سوال رکھوں گا آپ دونوں حضرات کے سامنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا. انیک بھائی. سر یہ پوچھنا تھا کہ کیا اللہ کا بہترین رنگ اس کی رحمانیت ہے؟ اللہ کا بہترین رنگ کیا اس کی رحمانیت؟ دوسرا سر اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسری بات ہے، کم آپس میں اگر ہم رحم دلی کا معاملہ اپنا لیں اگر تو اللہ کا رنگ اپنانے میں آسانی ہو جائے گی ہمیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپس میں رحم دلی. قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پہ تو شدید ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی یعنی اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کفار پہ شدید، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کالز روک دیتے ہیں ابھی کیونکہ وقت کم ہے، اور میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں دونوں حضرات سے کہ آج کے حالات و واقعات میں یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. ہم پہ اللہ کا رنگ غالب آ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹو ڈوز والی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں دونوں سوالات. جی، ایک جملہ وہ جو حدیث مبارک آپ نے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس میں بہت سارے مفسرین نے اعلیٰ صورت ہی کی جو ضمیر ہے یہ خود جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا مرجع قرار دیا ہے. یعنی اللہ نے آدم کے لیے جو شکل و صورت پسند کی اسی شکل و صورت میں انہیں بنایا. یہ ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ خود آدم ہی کی طرف لوٹتی ہے. وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ. اور انسان کو جو تصویر عطا کی وہ بہترین تصویر عطا کی. اس وجہ سے کسی شرک اور کسی بت پرستی کا رجحان پیدا نہ ہو تو کوئی شخص اس کو اپنے گمان میں نہ لے کے آئے. دوسری بات جو آپ نے حالات حاضرہ کے اعتبار سے اور یقیناً ہمیں آج کی بات میں جو بات سیکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. اور قرآن مجید نے اپنے بندوں کے بارے میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ بیان لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی صورت میں ظلم نہیں کرتا. میں آج کے تناظر میں جو چند ایام میں اور چند سال سے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا گلا کاٹ دینا، کسی کے پیسے چھین لینا، کسی کی عزت اچھال دینا، کسی کو لاشوں میں تڑپا دینا، اس کو ہم لوگوں نے اپنے لیے بہت ہی آسان سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق کے راستے پر چل رہے ہیں. حق کے راستے پر چلنے والا آدمی ظالم ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شریعت نافذ کرتا ہوں یا چاہتا ہوں یا میرا آئین اور دستور یہ ہے اور وہ ظلم کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ خود اپنی زبان سے اپنے دعوے کی نفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہ ظالم ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا رنگ آج ہماری زندگی میں اگر آئے تو شاید آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت رہتی دنیا تک روشن مثال، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں.
رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلہ اس وقت جب آپ کا ہوا کہ جب آپ نے جناب مصعب ابن عمیر کو وہاں بھیجا اور وہ ایک مدت تک وہاں باقاعدہ تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو ایمان کے لیے بلاتے رہے، اور جب وہاں ایک معتبر جماعت ایمان لانے پر کامیاب ہو گئی اور انہوں نے قبول کر لیا تو ان کی دعوت پر باقاعدہ وہاں پر جاتے ہیں اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ہر جگہ اسی بات کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ خود قرآن کی 20 آیتیں ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے اسے پہنچا دیں، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ جب حکومت بن جائے تو حکومت سے مطالبہ ضرور کیا جا سکتا ہے انت مذکر لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، جی تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ قرآن کریم کا ہم سے تقاضا ہے۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک بات یہ فرمائی تھی میرے سوال کے جواب میں کہ کیا اللہ والے کی صحبت کے بغیر ہم پر اللہ کا رنگ آ سکتا ہے، چڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحبت قرآن کریم، ظاہر ہے قرآن کریم کی صحبت سے بڑی کون سی صحبت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور رجال اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ٹرم استعمال ہوئی ہیں۔ اللہ والے کی صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ذرا اس پر کہ اللہ والے کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ارشاد فرمایا گیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ جتنے بھی دین کے حلقے قائم ہوئے اور خانقاہوں کا نظام، مشائخ کے نظام اور یہ ساری چیزیں، ان کے 2 ہی مقاصد رہے، ایک تو یہ کہ دین کے علم کی حفاظت کی جائے اور دوسرا تذکیر، نصیحت کا کام کیا جائے۔ اللہ والے کی صحبت چاہے وہ کسی بھی شکل میں اختیار کی جائے، استاد کی شکل میں، شیخ کی شکل میں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس جا کر آپ بیٹھیں اور وہاں سے نصیحت کی بات سنیں۔ ایک بات جو آپ نے 1000 دفعہ سنی ہوئی ہو، لیکن جب آپ کے سامنے اس کو دہرایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ارشاد فرما چکے ہیں تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ بعض دفعہ اپنے شاگردوں سے بلا کر احادیث سنا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ حدیث سناتا ہے تو ہمیں تذکیر ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ رجوع اللہ، قرآن کی طرف رجوع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے ہوئے فرامین کی طرف رجوع، اصل تو دین یہی ہے۔ لیکن انسان کے پر چونکہ شیطان کے غفلت حملے ہوتے ہیں، لہذا اس کو یہ چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے نصیحت حاصل کرتا رہے تاکہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنا آسان ہو، اللہ کے راستے پہ چلنا آسان ہو اور اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ بالکل۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کے نام کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اور خواتین حضرات ایک بات جو صرف عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ پوچھا گیا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے۔ تذکیر کی بات ہوئی جو مفتی صاحب نے فرمایا، یہ بھی فرمایا گیا کہ جب باہر نکلو تو یہ دیکھو کہ دنیا سے جو محبت تھی اس میں اس محفل میں شرکت کے بعد دنیا سے محبت کم ہوئی کہ یا اتنی ہی ہے۔ اگر کم ہوئی تو جان لو کہ یہ اللہ والے کی صحبت ہے۔ ارشاد طارق خانزادہ صاحب اسلام آباد سے۔ طارق خانزادہ صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتانے کے سلے میں کل کا سوال یہ تھا کہ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کو بھیجا؟ 3 آپشنز، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات پروگرام کا اختتام آج کی بات پر قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا قول، واہ واہ۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنائے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنائے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔